اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں نفسیاتی امراض کے مریضوں کا علاج کرتا ہوں۔ میں روزانہ کسی نہ کسی ٹاپک پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں، تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو نفسیات کے بارے میں عمومی علم دوں یا کسی خصوصی نفسیاتی بیماری کے بارے میں بات کروں کہ جس کا ہماری سوسائٹی میں رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس کے مریض پائے جاتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں شعور حاصل ہو۔ تو میں اب بھی جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے جو کہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ ایک خیال موجود ہوتا ہے اور اس خیال کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ میں نے اس پہ سوچا کہ مجھے اس کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کرنی چاہیے، اور وہ خیال یہ ہے کہ نفسیاتی مریض جو ہوتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی جان لے سکتے ہیں، وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے زیادہ تر نفسیاتی مریض جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی جسمانی تشدد کا یا دوسروں کی ابیوز کا، یعنی دوسرے ان کے ساتھ، ٹھیک لوگ ان کے ساتھ جسمانی اور ذہنی تشدد کرتے ہیں، بجائے یہ کہ ذہنی مریض خود کسی کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ ایک بڑی ضروری بات ہے اور اس پہ بات کرنا میرے خیال میں معاشرے میں کافی شعور اور ادراک پیدا کرے گا، لوگوں میں بیداری پیدا ہوگی کہ نفسیاتی مریضوں سے اس بات پہ خوف زدہ ہونا یا ان سے نفرت کرنا یا ان سے دور رہنا، جیسے وہ معاشرے میں ایک محاورہ ہے کہ پاگل انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو، اس سے دور رہو، نہ اس سے کچھ کہو اور نہ اس سے کچھ بولو اور نہ اس سے کچھ مانگو۔ تو یہ ایک سوسائٹی میں ایک معاشرے میں ایک رویہ اختیار کر دیا جاتا ہے۔ تو میں اس بات پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے ایسے حالات ہیں کہ جس میں مریض خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ نفسیاتی مریض دوسروں کی جان کو خطرہ دے سکتے ہیں، ان کو جسمانی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ڈینجرس ہو سکتے ہیں یا دوسروں کے لیے خطرے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو سب سے جو کامن بیماری ہے وہ ہے اسکزوفرینیا، یعنی شیزوفرینیا جسے ہم معاشرے میں کہتے ہیں، یا شدید ذہنی بیماری۔ تو شیزوفرینیا میں یا اسکزوفرینیا میں جس وقت مریض کو ڈیلوژنز ہوتی ہیں، یعنی اس کو اس طرح کے عقیدے اور سوچیں آتی ہیں جو کہ صرف سوچیں نہیں ہوتی، وہ یقین اور خیالات ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخص، مختلف لوگوں کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں، وہ اس کی جان کا اور اس کے یعنی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو بعض اوقات وہ اپنی ڈیلوژنز میں، اپنے اس عقیدے میں لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں ہاؤس جاب میں تھا تو ہمارے وارڈ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ تو چھوٹا سا نہیں تھا، واقعہ تو بڑا تھا، لیکن جس طرح واقعہ ہوا تو میں اس کے حساب سے بات کروں گا کہ ایک خاتون ایڈمٹ تھیں اور ان کو یہ ڈیلوژنز تھے کہ میرے بچے جو ہیں وہ دراصل شیطان کی اولاد ہیں، یہ شیطان سے مجھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس کو مذہبی ڈیلوژنز تھے کہ یہ چونکہ شیطان کی اولاد ہیں تو ان کو جان سے مار دینا چاہیے۔ ٹریٹمنٹ پہ تھیں وہ اور علاج چل رہا تھا، لیکن چونکہ ڈیلی اسیسمنٹ ہوتی ہے پیشنٹس کی، لیکن بعض اوقات مریض بہت ساری باتیں چھپا لیتے ہیں، مریض بڑے چالاک ہوتے ہیں، نفسیات کے مریض بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس نے یہ بات چھپائے رکھی کہ میں ان بچوں کو نقصان پہنچاؤں۔ وہ موقع دیکھ رہی تھی کہ کب اسے چانس ملے گا، اور وہ ان بچوں کو، 2 بچے تھے اس کے چھوٹے جو اس کے ساتھ ہی تھے وارڈ میں،
کہ وہ ان کو کچھ نقصان پہنچا دے۔ تو اس میں تھوڑی سی ایک قسم کی شاید ہماری بھی غفلت تھی کہ ہم نے تھریٹ کو محسوس نہیں کیا۔ تو ایک دن صبح سویرے اس کو چانس ملا اور وہ اپنے دونوں بچوں کو باتھ روم لے گئی۔ وارڈ میں اگرچہ نفسیاتی وارڈ میں چھری اور چاقو اس طرح کی چیزیں الاؤڈ نہیں ہوتی، لیکن لوگ ہمارے معاشرے میں سبزی فروٹ کاٹنے کے لیے چھریاں وارڈوں میں لے آتے ہیں۔ تو وہ چھری لے کے اپنے دونوں بچوں کو باتھ روم میں چلی گئی تھی کہ ان کو ذبح کر دے، اس لیے کہ وہ تو شیطان کی اولاد تھے، تو بقول اس کے۔ تو اتنے میں اس کو کسی دوسرے مریض نے دیکھ لیا اور اس نے شور مچایا، اور پھر اس طرح اس خاتون کو قابو کر لیا گیا اور ان بچوں کی جان بچ گئی۔ تو اسکیزوفرینیا کے مریض بعض اوقات دوسرے انسانوں کی جان کو خطرہ پیش کر سکتے ہیں اگر ان کو بڑی وائلنٹ ڈیلوژنز ہو رہی ہیں، ان کو خوف اور خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو وہ اس سے پہلے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے میں خود اس کا خاتمہ کر دوں۔ پھر دوسری کنڈیشن جو ہے وہ ہے بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر، یعنی جس کو ہم موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور اس کے مینک ایپیسوڈ میں لوگ جب وہ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں، جب وہ بہت تیز ہوئے ہوتے ہیں اور جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اپنے ارد گرد کی، وہ سائیکوٹک کنڈیشن میں ہوتے ہیں، پاگل پن کی حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ لڑتے جھگڑتے ہیں اور ان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اور وہ دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ عام طور پر جب بھی مینک پیشنٹ کسی کلینک یا کسی وارڈ میں سامنے آتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ مینک مریض آ گیا ہے۔ شیشے ٹوٹتے ہیں، لوگوں کو ماریں پڑتی ہیں اور دھکم پیل ہوتی ہے اور مریض دھمکیاں دیتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی ویپن ہو تو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ میں اپنے کلینیکل کریئر میں اس طرح کا ایک مریض دیکھ چکا ہوں جس کی ہمارے سٹاف نے تلاشی نہیں لی تھی اور وہ لوڈڈ گن کے ساتھ میرے چیمبر میں پہنچ گیا تھا۔ اس طرح کی بہت سارے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن مقصد پہ رہتے ہوئے میں بات کروں گا کہ مینیا میں لوگ وائلنس کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم امپلس کنٹرول ڈس آرڈر کہتے ہیں یا پور امپلس۔ یہ جو ہمارا ذہن ہے جس سے ہم سوچتے ہیں، اچھے برے کی تمیز پہ سوچتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے، تو یہ ہمیں اچھا کام کرنے کی اور برے کام کو نہ کرنے کی جو ہمارے اندر ایک سینس ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے، ان لوگوں میں اس چیز کی کمی ہوتی ہے اور یہ اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پاتے اور دوسرے لوگوں کا نقصان کر دیتے ہیں اور اس میں وہ جانی نقصان بھی کر دیتے ہیں۔ امپلس کنٹرول کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس ایک لہر میں، ایک سوچ کی اس بہاؤ میں دوسرے انسان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ بعد میں اگرچہ ان کو بہت افسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور کنڈیشن ہے جو لوگ نشہ کرتے ہیں۔ میں نے چرس کے مریضوں کو، جو لوگ چرس ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول استعمال کرتے ہیں، ان کو بہت وائلنٹ اور ایگریسو دیکھا ہے اور ان کے اندر بہت سیویئر ایگریشن ہوتی ہے، بہت زیادہ وہ وائلنٹ ہوتے ہیں، ان کو ڈیلیوژنز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو بہت شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ معمولی سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں اور دوسرے کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ٹی ایچ سی سائیکوسس یعنی چرس یا بھنگ کی وجہ سے کسی کو پاگل پن کا حملہ ہوا ہو تو وہ مریض خطرناک ثابت ہوتا ہے، وہ انڈر سیکیورٹی اس کو رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آئس کا استعمال کرتا ہے تو وہ بھی ڈینجرس ہو سکتا ہے، وہ دوسروں کی جان کو خطرہ دے سکتا ہے۔ ایسے مریضوں سے بھی ہم احتیاط کرتے ہیں، ان کو اکیلے نہیں ڈیل کرتے اور ان کو ایسی میڈیکیشنز پہ رکھا جاتا ہے کہ ان کی ایگریشن، ان کا غصہ اور تیزی ختم ہو۔ الکوہل وڈرال میں یا الکوہل استعمال کرنے والے لوگوں میں بھی یہ ایک علامت کے طور پہ سامنے آتی ہے کہ وہ ایگریشن کرتے ہیں،
مار پیٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ باہر ملکوں میں اس بات پر، ہمارے ملک میں بھی ایون ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور ڈومیسٹک وائلنس کی ایک، یعنی خاندان گھر کے اندر جو غصہ یا مار پیٹ کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ہے الکحل کا استعمال، یعنی شراب کا استعمال۔ تو اس کے علاوہ ڈیلوژنل ڈس آرڈر، جس میں لوگوں میں ایک خاص شک کی سوچ ہوتی ہے، اگر اسے کہ یہ شک ہے کہ یہ فلانا شخص میری جان لینا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے، بقول اس کے، وہ اس کے آدمی کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور ایک آخر میں اگر کسی کو کبھی دماغی چوٹ لگی ہو، ہیڈ انجری ہوئی ہو، یا کوئی شدید قسم کے ذہنی ٹینشن اور سٹریس سے گزرا ہو، تو ان لوگوں میں بھی وائلنس کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، پروفیسر ڈاکٹر شفیق صاحب کے یونٹ میں 1992-93 میں جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، تو ایک مریض افغانستان سے لایا گیا تھا، اور اس نے رشین وار دیکھی تھی۔ ہی واز اے کیس آف پی ٹی ایس ڈی، لیکن پی ٹی ایس ڈی کے بعد اس میں سیویئر ڈیلوژنس ڈیولپ ہو گئی تھی، اور اسی چکر میں اس نے وہ اپنے آپ کو اپنے ساتھ رات کو کلاشنکوف رکھتا تھا، اور کتا بیڈ کے پاس باندھ کے رکھتا تھا۔ اس کو یہ ڈیلوژنس تھی کہ کوئی آ کے یا تو مجھے جان سے مار دے گا، یا رات کو لوگ آ کے میرے ساتھ بدکاری کر جاتے ہیں۔ تو اس کی یہ سیویئر ڈیلوژنس تھی، اور ہمارے وارڈ میں وہ تقریباً 1 مہینہ رہا۔ اس کو انڈر کسٹڈی رکھا گیا تھا، اور اس میں اس کو ہیویلی سیڈیٹ رکھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک اور کاز ہوتی ہے کہ اگر کسی نے شدید ذہنی صدمہ یا ذہن پہ چوٹ کھائی ہو، جسمانی چوٹ، ہیڈ انجری ہوئی ہو، یا کوئی اور ایسی بیماری جس سے دماغ پہ اثر ہوا ہو، تو اس سے لوگوں میں وائلنس کا یعنی وائلنس، غصہ کرنا یا دوسرے کو نقصان پہنچانے کا چانس ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات میں نے بتائی ہیں کہ جو کہ ہمارے مریضوں کو خطرناک ثابت کرتی ہیں۔ نفسیات کے، سائیکیٹری کے مریض عام طور پر دنیا جہان کے ستائے ہوئے، غموں کے مارے ہوئے، دکھوں کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور اگر یہ وائلنس بھی کرتے ہیں، اگر یہ غصہ بھی کرتے ہیں، تو اس غصے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایکچولی، ان کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ غصہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ وہ دراصل اپنی ذہنی تکلیف اور اپنی ذہنی بیماری میں یہ حرکت کر جاتے ہیں۔ لہٰذا ذہنی امراض کے شکار لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے، لیکن ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو زنجیروں میں ڈال کے کمروں میں قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہماری پراپر ٹریننگ ہوتی ہے، اور وائلنٹ پیشنٹس کو ڈیل کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ وائلنٹ پیشنٹس کو سیڈیٹ رکھا جاتا ہے، ان کی سیکیورٹی کی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے بعض اوقات، جس طرح میں نے کہا کہ کچھ لوگ اپنا وائلنس چھپا لیتے ہیں، اور پلاننگ کے تحت وہ وائلنس کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی جان کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتے ہیں چھپا کے، یا اگر انڈر امپلس کسی کو، امپلس یعنی ایک لہر آتی ہے ان کے اوپر کسی کو نقصان پہنچانے کی، تو اس کیفیت میں اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا دے تو وہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے۔ تو آج کی اس دوسری ویڈیو سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو نفسیاتی مریضوں کو سمجھنے میں کافی ہیلپ ہوگی۔ نفسیاتی مریض ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، اور نفسیات کے مریض جو ہوتے ہیں وہ ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ان کو سہارا دینا چاہیے۔ ان کی پاگل پن میں اگر وہ کسی کو نقصان بھی دے دیتے ہیں تو بھی وہ مجرم نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، ان کو ادراک نہیں ہوتا، ان کو اس طرح لگتا ہے کہ لوگ ان کے دشمن ہیں۔ تو میری اس ویڈیو سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایک تو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کون کون سی بیماریوں میں نفسیاتی مریض خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اور
ان کی خطرناکی کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، ان کو انڈر ریسٹرینٹس رکھا جاتا ہے، ان کو باقی مریضوں سے الگ رکھا جاتا ہے، ان کے اوپر سیکیورٹی رکھی جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان میں وائلنس کی ٹینڈنسی کم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو لائف لانگ وائلنس کی ٹینڈنسی ہو، وہ ایک الگ کیس ہے، وہ پھر ہم مینٹل ہاسپٹل ریفر کر دیتے ہیں، اور وہ ڈیپو اینٹی سائیکوٹکس پہ، ایسے انجیکشنز پہ رہتے ہیں جو کہ ان کو ریگولر رکھتے ہیں اور وہ ان کی وائلنس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ دوسری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور اس میں جو میں نے آپ لوگوں کو انفارمیشن دی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی، اور یہ کسی حد تک کسی کے کام بھی آئے گی، اس لیے کہ جن گھروں میں نفسیاتی مریض ہیں وہاں پہ اس قسم کے مسئلے سامنے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جاتے جاتے میرا وہی پیغام ہے کہ اپنی جسم و جان کا خیال رکھیں، اپنی روح کا خیال رکھیں، اپنے دل کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور نفسیاتی مریضوں کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کے محتاج ہوتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ آپ کسی نفسیاتی مریض کی ہیلپ کریں اور اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ تو کل انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔